ابو سفیان ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے اور ہر جنگ میں قریش مکہ کی لیڈ وہ کرتے تھے. وہ ان دنوں وہاں گئے ہوئے تھے, تجارت کی غرض سے بلا لیا. اب کیسر نے سامنے کھڑا کیا. سے لے کر کتب سیرت میں تمام جگہ کتب احادیث میں آپ کو الفاظ کے اختلاف کے ساتھ لیکن مفہوم ایک ہی یہ روایت ملے گی. سوال کرنے شروع کیے جناب ابو سفیان سے. پہلے پوچھا آپ کون ہے؟ کہا میں سردار ہوں. کوئی رشتہ؟ کہنے لگے جس محبوب نے آپ کو خط لکھا ہے میں رشتے میں چچا ہوتا ہوں. کہنے لگے بتائیے دعویٰ نبوت کیا ہے ان کے خاندان میں ماضی قریب میں کسی اور نے بھی کیا ہے؟ کہا نہیں. بادشاہ گزرا ہو ان کے خاندان میں قریب کا کوئی نہیں. کہا یہ بتائیے ان کے ماننے والے امیر ہیں کہ غریب؟ کہنے لگا ماڑے بندے. آپ مجھ سے ناراض نہ ہوئیے گا لیکن محفل میلاد میں بھی ماڑے بندے آتے ہیں. آدھی لوگ بھی آتے ہیں کسی سے ادھاری ٹوپی لے کے. ان کا خیال ہوتا ہے چلو میلاد کی محفل کی بھی قیادت جلدی سے ہم لے لیں, جلوس بھی جلدی سے قبضہ کر لیں, کل کوئی لوگوں کے پاس بھی جانا ہے الیکشن کے دنوں. لیکن غریب لوگ پر ہمارا حال یہ ہوتا ہے کہ جس کو 35 سال ہو گئے فجر کی اذان پڑھتے وہ بیچارہ میلاد کی محفل کی بھی صدارت نہیں کر سکتا. وہاں بھی جن کے ہاتھوں میں نوٹوں کی دتیاں اچھی ہوں ان کی سیٹیں اگلی ہوتی. یہ ذوق ٹھیک نہیں. یہ اس محفل کے وقار کے حق میں نہیں. یہ بات یہ بڑی بلند و بالا محفل ہے, پیار اور ہونا چاہیے. پوچھا سردار نے ابو سفیان بتائیے ماننے والے کون ہیں؟ کہ غریب. فرمایا یہ بتاؤ تمہاری کبھی ان سے جنگ بھی ہوئی ہے؟ کہا ہوئی ہے. نتیجہ کیا نکلا؟ کہا کبھی ہم فتح یاب ہوئے کبھی وہ. یہ بتائیں ان کے ماننے والے گھٹ رہے ہیں بڑھ رہے ہیں؟ کہنے لگا جی بڑھ تو روز بروز رہے ہیں اور نتیجہ خیز ہو رہی ہے دعوت. یہ بتائیں کوئی نبوت کیا ہے کیا کبھی انہوں نے جھوٹ بھی بولا ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ میں ایک منٹ کے لیے سوچ میں مخالف تھا نا, مخالف رائے دے رہا تھا. دل کے اندر سے آواز آئی معاذ اللہ میں انہیں جادوگر کہوں, شاعر کہوں, شاعر کہوں تو شاید کوئی شخص میری بات پر توجہ دے. پر نبی پاک نے جھوٹ بولا یہ تو مانے گا ہی کوئی نہیں. کہتے میں نے کہا بات بالکل سچی کرنی ہے. وہ میرے سامنے پیدا ہوئے, سامنے جوان ہوئے, سامنے ان کے بال سفید ہوئے, پر اس محبوب کی زبان سے جو بھی نکلتا ہے حق اور سچ ہی نکلتا ہے. آپ کو یہ بات عرض کروں کہ بغیر وجہ کے لوگ جھوٹ بولتے ان کا کوئی فائدہ نہیں, کوئی نفع بھی نہیں. جان بوجھ کے ڈینگے مارتے ہیں, بڑھ کے کوئی لینا دینا ہی نہیں. بلا وجہ جھوٹ ان کے کردار کو داغدار کر دیتا ہے. دنیا کے کسی بڑے تاجر پر ہاتھ رکھیے, بڑے سے بڑے بزنس مین پر, اس سے پوچھئے بزنس میں کامیابی کی وجہ کیا بنی؟ انویسٹمنٹ زیادہ کی تھی, پڑھے لکھے زیادہ تھے. آپ کو ہر بزنس مین کہے گا صرف اللہ نے میرا مارکیٹ میں اعتبار بنا دیا تھا. جس کا اعتبار مارکیٹ میں اچھا ہوتا ہے لوگ کہتے ہیں بندہ ٹھیک ہے, سچ بولتا ہے, اس کا کاروبار چلتا ہے. کبھی جھوٹ اور بددیانتی اور فریب سے بھی قومیں آگے بڑھی. ابو سفیان کہتے ہیں مجھ سے پوچھا, ایک سوال یہ بھی تھا ان سوالوں میں کہ خاندان کیسا ہے؟ تو میں نے کہا خاندان تو قریشی اور ہاشمی ہے, خاندان محبوب کا. تو کہتے ہیں میں نے کہا بادشاہ کو نتیجہ ہی دے, اتنے تو نے سوال کیے. تو کہنے لگا نتیجہ تو نکل آیا ہے. تم نے کہا ماننے والے غریب لوگ ہیں تو نبیوں پر ہمیشہ پہلے غریب لوگ ہی مان لاتے ہیں. تم نے کہا ماننے والے بڑھ رہے ہیں تو یہ ان کی صداقت کی دلیل ہے کہ ہر روز دعوت اور پیغام اور ماننے والے بڑھ رہے ہیں. تم نے کہا وہ اعلیٰ نسب ہے تو نبی اللہ ہمیشہ اونچے خاندانوں میں بھیجا کرتا ہے. تم نے کہا انہوں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا. تو سردار سچ بتانا, جو بندہ بندوں سے جھوٹ نہیں بولتا وہ یہ جھوٹ کیوں بولے گا کہ میں اللہ کا رسول بن کے آیا؟ تو نکل آیا. اسیر دشمن کی چاہ میں بھی, مخالفوں کی نگاہ میں بھی وہ امی ہے, صادق ہے, معتبر ہے, میرا پیغمبر عظیم تر ہے. کردار کی جو عظمت ہے نا, کردار کی, یار آپ کی اور میری زندگی کچھ اصول تو ہونے چاہیے, کچھ ضابطے. جدھر کی ہوا ہوئی ادھر کے ہو گئے. آج کل یہ نیا والا فیشن ہے لہذا یہ اپنا لو,
بھئی ہم کوئی ہوا کے دوش پہ ہیں، کوئی لاوارث ہے، اپنی کوئی تہذیب نہیں، تمدن نہیں، مزاج نہیں، طبیعت نہیں، یعنی جس طرح کا ماحول ہے اس طرح کے بن جاؤ۔ کردار میں کچھ قاعدے زندگی میں بنانے چاہیے، کچھ اصول وضع کرنے چاہیے، کچھ چیزیں طے کرنی چاہیے کہ مجھے ان حدود سے آگے نہیں بڑھنا۔ مومن کی اپنی ایک ذاتی شخصیت ہوتی، اس کا ایک اپنا رکھ رکھاؤ ہوتا ہے، اس کی اپنی ایک وفاداری ہوتی۔ آپ جائیے اپنے بزرگوں سے ملیے، دیہاتوں کے لوگ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں بس بھائی میں دوستوں کے ساتھ آتا جاتا تھا، گھومتا پھرتا تھا، اب یہ کام نہیں کرنا، اب میرے بیٹے کو میرا جوتا پورا آنے لگ گیا ہے، اب مجھے وفادار ہونا ہے۔ میں کیسے اپنی ملت کے نوجوانوں کو سمجھاؤں کہ تو گھٹنوں تک اگر اپنا لباس آدھا کر لے تو پتہ نہیں تیری کتنی کوئی گرمی کم ہو جاتی ہے اور کس قدر زیادہ آسودگی اور آسانی محسوس کرتے ہو۔ حالانکہ گھر میں بہنیں ہیں، بیٹیاں ہیں، ماں ہیں۔ بندے کی ایک اپنی وفاداری بھی ہونی چاہیے، اس کے کچھ قاعدے ضابطے، اٹھنا بیٹھنا، اصول بھی ہونے چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت کردار کا یہ عالم تھا کہ عرب شریف کے اندر کنواری عورتیں بڑی ہی شرم و حیا والی ہوتی، لوگ مثال دیتے کہ تو کنواری لڑکی کی طرح شرم و حیا والا۔ قربان جائیں سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں نبی پاک علیہ السلام عرب کی کنواری لڑکیوں سے بھی زیادہ حیا والے تھے، حیا والے، متانت، سنجیدگی، کبھی شور و غل نہ کرتے، کبھی بازار میں نظریں اٹھا کے نہ چلتے، کبھی محبوب کی زبان سے معاذ اللہ کسی نے کوئی کمزور جملہ نہیں سنا۔ یہ کیا بات ہوئی، مجھے کسی نے غصہ دلایا تھا میں نے گالیاں دے دی، تو آپ کے اصول کدھر گئے، قاعدے کدھر گئے، ضابطہ کدھر گیا؟ یہ کیسے ہو گیا کہ آپ بااصول آدمی تھے پھر بھی آپ کی زبان سے بازاری جملے نکل آئے؟ یہ ہو نہیں سکتا نا اگر آپ نے کوئی اصول زندگی میں بنا رکھے۔ تو عظمت کردار یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی کا ایک بنیادی عنصر ہے، بنیادی۔ اور پھر حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے ایک شان اور بڑی امتیازی عطا فرمائی، بڑی انوکھی۔ وہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے نا محبوب کو فصاحت و بلاغت عطا فرمائی۔ حضور جانتے ہیں نا یہ کسی اور کو نصیب، ہمارے ہاں نا کرنے کا رواج نکلتا ہے کہ انسان کے جملے بے وقت ہو جاتے ہیں، عادت ہے اس کی۔ ہوتے ہیں کہ جن کے پاس آپ بیٹھے نا تو کبھی کبھی تیل کی ضرورت پڑ جاتی ہے کہ تھوڑا تھوڑا یہاں لگا لے بندہ، اس لیے کتنی باتیں سناتے ہیں، اتنی باتیں۔ اور آج کل تو ایک اور رواج بھی ہو گیا، کہتے قطع کلامی معاف اور ساتھ ہی بات شروع۔ تو میں کئیوں سے کہتا ہوں پہلے پوچھ تو لیں ہم نے معاف کیا بھی ہے کہ نہیں۔ آپ تو گن پوائنٹ پہ معافی لے رہے ہیں، آپ نے حکم دائر کیا ہے قطع کلامی معاف اور آپ شروع ہو گئے۔ گفتگو میں، دعوت دینے میں، پیغام دینے میں، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا روز بچوں کو بھی نہیں ڈانٹنا چاہیے، روز نہیں نصیحت کرنی چاہیے ورنہ نصیحت بے وقت ہو جاتی۔ ان کو اس طرح کا ماحول نہیں بنانا چاہیے وہ اس کی طبیعت ٹھہراؤ والی ہو، یعنی سکوت جو ہوتا ہے نا، چپ خاموش آدمی وہ لگتا ہے کہ کوئی طوفان لیے بیٹھا ہے، لگتا ہے کہ یہ اس وقت کسی خاص گہرائی اور گہرائی میں اتر کر کوئی اچھی منصوبہ بندی کر رہا۔ نبی پاک علیہ السلام کو اللہ نے بڑی فصاحت و بلاغت عطا فرمائی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے علم کے خزانوں کی کنجیاں دی۔ سرکار جب بات کرتے نا ہر جملہ دوسرے جملے سے جدا ہوتا، کہ اگر کوئی لفظ گننا چاہتا تھا تو گن بھی سکتا تھا۔ یعنی بات وہ ہمارے ہاں اکثر نا محافل میں ایسا ہوتا ہے کہ وہ بعض اوقات بڑی سادی سی بات بھی اتنے جوش کے ساتھ کی جاتی ہے کہ میری طرح کا طالب علم سوچنے لگ جاتا ہے کہ یہ بات تو آرام سے بھی کی جا سکتی تھی، اس میں اتنا پریشان ہونے کی ضرورت ہے، یہ سادی سی بات تھی، آپ بڑے خوبصورت لہجے میں بھی کہہ سکتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے محبوب کو فصاحت دی، بلاغت دی، معاملہ فہمی دی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام
بڑے ٹھہرے ٹھہرے انداز میں بات کرتے، لیکن جب بات کرتے بات کا رخ بدل دیتے. یعنی بندہ سوچ رہا ہے اس راستے جانے کی، لیکن کریم کی حکیمانہ بات بندے کا راستہ چینج کر دیتی. وہ بالکل انسان ڈائریکشن بدل لیتا کہ نہیں یار یہ راستہ ٹھیک ہے. اب بات کو سمجھیے گا. ایک ہوتا ہے بندے کے پاس مال نہیں تو وہ فقیر ہے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ امیری میں فقیری کرتے ہیں، مالدار ہوتے ہیں، بڑا اللہ نے دیا ہوتا ہے، لیکن ان کے مزاج سے دولت نہیں چھلکتی، عہدہ نہیں چھلکتا. وہ درویشوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، سادہ طرز زندگی. یہ بھی نبی پاک علیہ السلام کا خاصہ ہے. حضور کی نبوت کی دلیل ہے کہ نبی پاک نے فقیرانہ زندگی کو اختیار کیا. آپ ذرا انداز دیکھیے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں ملنے کے لیے پہنچا تو موٹے بان کی چارپائی، حضور اس پر آرام فرمائے. فرماتے ہیں جب میں گیا تو سرکار اٹھ کے بیٹھے، اور جب حضور اٹھے نا تو آپ کی کمر مبارک سے نا ذرا کپڑا ہٹا. جنہوں نے پرانی موٹے بان کی چارپائیاں دیکھی نا، منجدی منجی جنہوں کئی دس، تو وہ کبھی اٹھتے تھے نا سو کے تو کمر پر نشان چھوڑتی تھی. اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مزاج کے لحاظ سے دلیر آدمی تھے، لیکن جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محبوب کو اس حال میں اٹھتے دیکھا تو آنکھوں میں آنسو آ گئے. ایک فکر بیان کی، ایک ڈائریکشن بیان کی، اپنی سوچ عرض کی حضور کی بارگاہ میں. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ کے دین کے دشمن ہے اور اتنی آرام دہ زندگی گزارتے. بہت سارے لوگ سوال نہیں کرتے وہ فلاں ملک دیکھو غیر مسلم ہے لیکن آسودہ حال کتنا ہے. محنت ضرور کریں، جدوجہد ضرور کریں. یہ بات کرنے کا مقصد یہ نہیں کہ محنت چھوڑ دی جائے، خوب مشقت کریں. جدوجہد تو انسان کو زندہ رکھتی، اس سے تو پتہ لگ چلتا ہے کہ انسان کے اندر روح موجود ہے. جو بالکل ہلتے جلتے نہیں، حرکت نہیں کرتے ہو تو مردے ہو جاتے ہیں. تو زندگی زندہ دلی کا نام، مردہ دل کیا خاک جیا کرتے. لیکن یہ سوچ کا یہ زاویہ بھی دیکھیے. حضرت عمر نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وہ کیسر و کسرا اللہ کے دین کے دشمن اتنی آسودہ آسان زندگی گزارتے ہیں اور آپ محبوب ہو کے. اب یہ ایک زاویہ ہے سوچ کا، لیکن نبی پاک علیہ السلام نے اس زاویے کو نیا راستہ دیا. سوچ یہ ہے کہ آپ محبوب ہیں اور ظاہری طور پر یہ وقت مشکل ہے، دوسری جانب دشمن ہے، اور یہ گاؤں تک یہ لاؤ لشکر، یہ آسان زندگی. حضور نے سوچ ہی بدل دی. فرمایا عمر کیا تم یہ پسند نہیں کرتے کہ وہ دنیا میں تھوڑی سی آسانی لے اور آخرت میں رسوا ہو جائے؟ اور فرمایا کیا تم یہ پسند نہیں کرتے ہم دنیا میں تھوڑی سی مشقت اٹھائیں اور آخرت کی ساری عزتیں اللہ ہمیں ہی عطا فرما دے. سوچ تھی کہ جناب عمر کہتے ہیں میرا زاویہ نگاہ ہی بدل گیا کہ جنت میں جئیں گے من چاہی زندگی، وہاں اللہ کے انعامات سے بھرپور لطف اندوز ہوں گے، وہاں اللہ تبارک و تعالی اور اس کے محبوب کے قرب میں ان نعمتوں کو محسوس کریں گے. اور حضور نے زاویہ بدل دیا. یقین ایک شخص نے آ کے کہا یا رسول اللہ مجھے آپ سے محبت ہے. آج کوئی بھی کہہ سکتا، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. میں عاشق رسول ہوں تو کوئی بندہ کہے سوچ لے اچھی طرح، کہنے تو نے یہ کیسے بات کر دی، میرے سے بڑا عاشق ملے گا نہیں ڈھونڈنے سے. کہا یا رسول اللہ آپ سے محبت ہے، تو فرمایا سوچ لو. یا رسول اللہ آپ سے محبت ہے، فرمایا پھر سوچ لو. 3 بار حضور نے کہا. اس نے کہا حضور مجھے ہے محبت. تو پھر نبی پاک نے فرمایا فقر کے لیے تیار ہو جاؤ، اس کے لیے تیار ہو جاؤ. یاری تیری سونا پر آزمائشاں تیریاں اگ، یہ سونا پرکھیا جامد ہے پر نہ لگاں دے لگ. آزمائش کی تیاری کرو. یعنی ایسا نہیں ہے کہ مجھ سے محبت کرو گے تو بڑی آسودہ زندگی، ہر وقت آرام دہ وقت گزرے گا. یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. یا آپ کا خیال ہے کہ فلاں آدمی دیکھو کتنی موج میں ہے. میں اکثر کہا کرتا ہوں جو بندہ بڑا ہوتا ہے نا اس کے دکھ بھی اتنے بڑے ہوتے ہیں، اس کی آزمائشیں بھی اتنی بڑی ہوتی.
कद काठ के हिसाब से आजमाइश होती है लोगों को। याद रखना, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने सोचों को नया जाविया दिया। फकीराना जिंदगी, बहुत ज्यादा माल है हजरत उस्मान गनी के पास, लेकिन सारा अल्लाह की मखलूक पर बांटने के लिए रखा हुआ है। खुद अगर पैबंद लगे कपड़ों से भी गुजारा करना पड़ता है तो वो सुखी है, आसान है। एक दिन भी नहीं मांगा हजरत बिलाल हबशी ने कि या रसूलल्लाह मेरा भी तो मकान होना चाहिए ना। क्यों? कि हुजूर ने मेराज से वापस आके कहा था मैंने तुम्हारे चलने की आवाज जन्नत में भी सुनी। तो जिनके महल बने हुए थे, सोचें बदली हुई थी, उन्होंने फिर अपने जाविया निगाह कुछ और बनाया। बस बात समेटने की तरफ आ रहा हूं। एक चौथी बात, नबी पाक अलैहिस्सलाम के नबी होने पर, अल्लाह ताला की तरफ से बुरहान होने पर बड़ी दलालत करती, वो ये है कि मेरे रसूल पाक ना तबीब रूह है, हुजूर दिलों के तबीब है। यानी कुछ चीजें ऐसी हैं जो इंसान के जाहिर को सवार देती लेकिन बातन प्यासा रह जाता है। आपने बहुत सारे लोग देखे होंगे, ये एंजाइटी भला किस घर में ज्यादा आती है, डिप्रेशन और टेंशन किस घर में ज्यादा होता है, जिसमें बहुत ज्यादा सहूलियात होती है, बहुत ज्यादा सरमाया होता है, 2-4 नौकर होते हैं, वहां एंजाइटी भी होती। क्यों? कि दुख हमेशा इंसान के साथ रहता है। जब रिस्क का, सेहत का, बच्चों का सारे दुख निकल जाते हैं, बंदे को सहूलत आती है तो अब परेशान तो रहना ही है। लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी कबद, अल्लाह ने इंसान को मुशक्कत में पैदा किया। अब एंजाइटी आ जाती है, डिप्रेशन आता है, टेंशन आती है। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ना तबीब रूहा है, हुजूर दिलों के तबीब हैं। महबूब को अल्लाह ने ये कमाल दिया है कि हुजूर दिल की दुनिया बदल डालते। यानी हुजूर की बारगाह आली मर्तबत में जो आता ना, बातनी तौर पर, रूहानी तौर पर वो तब्दील हो जाता, उसकी कैफियत बदल जाती। कुफर, शिर्क, निफाक, हर चीज से वो दूर हो जाता, हत्ता के हिरस, हवस, ला। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, उम्मीद करना इंशाअल्लाह तुसा ठीक हो सो। अल्लाह मौला तो आपको आबाद ते शाद रखे, हंसते ते बसते रहो। ते अगर साडे चैनल की तो वीडियो चंगी लगे तो साडे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो ते घंटी वाले निशान को दबा छोड़ो, मेहरबानी।